نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے اوپر پابندی نہیں تھی۔ انگریز کے دور میں مسلمان نمازیں بھی پڑھتے تھے، مساجد بھی تھیں، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰتیں دیتے تھے۔ ہم نے یہ علیحدہ یہ ملک کیوں حاصل کیا؟ نمازیں پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ قربانیاں کیوں دی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو، پاکستان ایسے نہیں بنا کہ کسی نے اٹھا کر آزادی کی یہ نعمت ہماری جھولی میں ڈال دی ہو کہ ہاں یہ تمہارا حق بنتا ہے تو تم لے لو۔ ایسے نہیں، قربانیاں ہوئیں۔ جب پاکستان بنا تو اس میں ہمارے نوجوانوں کی گردنیں اتری، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹی۔ ہندوستان میں کتنی ماؤں بہنوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے سکھوں اور ہنود سے، ہندوؤں اور یہودیوں سے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے خودکشیاں کی۔ 27 رمضان المبارک کو یہ پاکستان بنا تھا۔ عید کے دن پہلی ٹرین ہندوستان سے لاہور پہنچی۔ دہلی سے لاہور پہنچنے والی وہ ٹرین جب پہنچتی ضرور ہے لیکن اس سے مسافر نیچے نہیں اترتے، اس سے صرف ٹرین چلانے والا اترتا ہے اور وہ رو رو کے بتاتا ہے کہ جتنے بھی ڈبے ہیں سارے کی سارے لاشوں سے پر ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہمیں یہ پاکستان اس انداز سے ملا، حاصل کیوں کیا تھا؟ ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دین حق کے اظہار کے لیے دنیا کی دوسری نظریاتی مملکت کے طور پر پاکستان بنا۔ ہم نے رب سے وعدہ کیا تھا، اے میرے مالک اگر تو ہمیں یہ خطہ عطا فرمائے گا ہم اس کے اندر تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں گے، ہم وہ نظام دنیا کو دکھائیں گے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا اس ملک کا دستور کیا ہوگا؟ کیا برطانوی دستور ہوگا یا امریکن دستور ہوگا؟ اس نے کہا نہ برطانوی ہوگا نہ امریکن ہوگا، یہاں پر وہ دستور ہوگا جو محمد مصطفیٰ نے مسجد نبوی کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر دنیا کو عطا فرمایا تھا۔